میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سنیں، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، میں دنیا میں نبی کا غلام بن جاتا، نبی کا کہنا مان لیتا، ہائے وقت گزار دیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں، کہاوتیں بنی ہیں، گیا وقت آتا نہیں۔ سوچو، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27۔ ظالم، اللہ فرما رہا ہے ظالم، کیا فرمایا؟ چلیں جی، آپ کی آواز جتنی نکلتی آپ اتنی نکالتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں اللہ نے کافر نہیں فرمایا، منافق کا لفظ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ظالم۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ پڑھیں، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا۔ ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ ہے، اس کو آپ جوتیوں کے نیچے رکھ دیں، کیا ہوگا؟ جھوٹ کو سچ کہہ دیں، سچ کو جھوٹ کہہ دیں، کیا ہوگا؟ اونچی۔ مسجد ادب کی جگہ ہے، آپ اس کو بے ادبی کی جگہ بنا لیں۔ یہ جو فون بجاتے ہو نا مسجد میں آ کے، یہ ظلم ہے، یہ موسیقی بجانے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ فون بند نہیں کرتے اور موسیقی بجتی ہے، اس کا گناہ آپ کو معلوم نہیں۔ کام کوئی کرے، نام کسی کا لے دیا جائے، یہ کیا ہے؟ ہاں، نبی کی کرنی تھی تعریف، نبی کی کرنی تھی تعظیم، نبی کی کرنی تھی غلامی، تم نے کی نبی پہ توہین، تم نے کی گستاخی، تم نے کیے اعتراض، تو کیا ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھ اونچی چبائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عقبہ بن معیط اس کا نام لیا جاتا ہے، اس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر ابی بن خلف کے کہنے پر دوبارہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اپنے ایمان سے پھر گیا۔ جب اپنے ایمان سے پھرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خبر دی، بدر میں وہ مارا گیا۔ ابی بن خلف اس کا دوست تھا، اور قیامت میں ایسے دوستوں کی دوستی پر ندامت ہوگی، اچھوں کی دوستی پر خوشی ہوگی، بروں کی دوستی پر ندامت، شرمندگی ہوگی۔ بتا دیا ہے قیامت کے دن ظالم کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ چبائے گا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اچھوں سے الفت، بروں سے نفرت۔ اچھوں سے، بروں سے پسند نہیں کرنا ان کو، جو برے ہیں ان کو پسند نہیں کرنا۔ اس لیے کفار اس دن کفے افسوس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہائے کیا ہو گیا، کفے افسوس ملیں گے۔ تو کوئی کافروں سے محبت رکھے تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ آواز ایک بار ذرا زور سے کہہ دیں، کیوں کہلوایا؟ آج کے حالات دیکھو،
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ ہوں گے مسلمان کہلائیں گے خود کو، کافروں سے پیار کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ داعش کیا کر رہی ہے؟ طالبان کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ القاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کافروں سے دوستی، مسلمانوں پر یلغار۔ سوچو، غور کرو، ہونا کیا چاہیے؟ ایمان والوں سے پیار کرنا چاہیے، کفر والوں کے خلاف ہونا چاہیے، مگر الٹا معاملہ ہے یا نہیں؟ اور پھر کہیں جنت مل جائے، پھر بھی کہیں کہ جنت ملے، نبی کی تعریف سے دور بھاگیں ہیں، پھر کہے کہ نہیں جی مجھے جنت مل جائے، حضور کی گستاخی کرے، گستاخوں کو ولی مانے، بڑا مانے، پیار کرے ان سے، اور پھر کہے جنت مل جائے۔ ملے گی؟ اونچی صاف۔ یہ آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہاتھ چبائے گا، ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، ہائے ہائے، اس دن ہائے ہائے کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی شے کو دانتوں سے چبانا، یہ آپ کی وہ اس وقت ہوتی ہے، کوئی لوگ اپنے ناخن لے کے چبانے لگ جاتے ہیں پریشانی میں، کوئی انگلی لے لیتا ہے ندامت کی وجہ سے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ ندامت، شرمندگی کے وقت اپنے ہاتھ چباتے ہیں یا منہ میں ڈال لیتے ہیں اور منہ چھپانے کی کوشش، کسی طرح اپنی وہ خفت مٹانا چاہتے ہیں کہ کافر قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک، کونی کو ایلبو کہتے ہیں انگلش میں، کونیوں تک چبا جائے گا۔ ابھی کونیوں تک پہنچے گا تو دونوں ہاتھ پھر درست کر دیے جائیں گے، پھر چبائے گا، پھر درست کر دیے جائیں گے، پھر چبائے گا، تاکہ وہ انہیں کھاتا رہے، اسی طرح چباتا رہے اور اس کو تکلیف ہوتی رہے۔ یہ کن کا حال ہے؟ ظالموں کا۔ کن کا حال؟ سوچو، میں نے ابھی بتایا ظالم کس کو کہتے ہیں۔ یہ مانتے، ہم سمجھاتے ہیں ان کو کہ اگر کسی نے غلط جملہ لکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے، تو تم کہو جی ہمیں اس سے کوئی کام نہیں، اپنا ایمان سنبھالو۔ نہیں جی ہمارے اس بڑے کو برا نہ کہو، ایمان جاتا ہے تو جائے۔ تو بولو پھر یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت ان کو یہی کہتے رہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اے منکر، انکار کرنے والے، وقت ضائع نہ کر، وہ بڑے کریم ہے، توبہ کر لے، معاف کر دیں گے۔ آج لے لے پناہ، کل ان کی شان دیکھ کے مانے گا، عذاب جب تجھے سامنے نظر آئے گا اس سے ڈر کر تو آئے گا حق کی طرف، تو اس دن کا ماننا کام۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس دن کا ماننا کام۔ یہ عقبہ بن معیط جس کی میں نے آپ کو بات سنائی نا، جب بھی وہ سفر سے واپس آتا، کھانا پکا کر خاص و عام مکہ والوں کی دعوت کرتا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دعوت میں کھانے میں چلے جاتے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کیونکہ اس نے پہلے کلمہ پڑھا تھا نا، مسلمان ہوا تھا۔ حضور بھی اس کے چلے جاتے، وہ بھی آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس عادت کو پسند کرتے، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ایک دن وہ سفر سے واپس آیا، اس نے اسی طرح کھانا پکایا، دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، چونکہ پڑوسی تھا، قریب رہتا تھا، پڑوس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے کھانا پیش کیا۔
آپ نے فرمایا میں تیرا کھانا اس شرط پہ کھاؤں گا کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اہل عرب والوں کے ہاں یہ بہت شرم کی بات تھی کہ کوئی ان کے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے. وہ اس کو اپنے لیے بڑی ذلت کی بات سمجھتے تھے. اس نے حضور کی منت کی کہ نہیں مجھے کلمہ نہ پڑھائیں، بس کھانا کھا لیں آپ. حضور نے فرمایا نہیں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھا لیا. اس وقت یہ ابی بن خلف جو اس کا دوست تھا، جہمی تھا یا کیا نام تھا اس کا، یہ موجود نہیں تھا. حالانکہ یہ کہتے ہیں نا بہت ہی، جس کو آپ خاص دوست کہتے ہیں، یار غار ہمارے ہاں کس طرح بن گئی، بہت گہرا دوست تھا اس کا. وہ واپس آیا تو اس کو پتا چلا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا، دین قبول کر لیا. اس نے عقبہ سے کہا اے عقبہ تو اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گیا. اس نے کہا جی میں غیر دین میں شامل نہیں ہوا، بات یہ کہ حضور میرے گھر آئے تھے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو میرے لیے تو بہت ذلت کی بات ہوتی، وہ بغیر کھائے چلے جاتے. انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھوں تو اس لیے میں نے مجبوراً پڑھ لیا. مجھے شرم آئی کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھائے چلے نہ جائیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا. ابی بن خلف نے کہا میں ایسے تجھ پر راضی ہونے والا نہیں جب تک تم چل کر نبی پاک کے سامنے جا کر گستاخی نہ کرو. اب وہ گستاخی کیا ہے مجھ سے منہ پہ نہیں لائی جا رہی. جو حرکت اس نے کہا کہ تم چل کے کرو، اس حوالے سے نہیں بات کر رہا، کرنی نہیں چاہیے، لیکن بتانے کے لیے کہ اس نے کیا ڈیمانڈ کی، تھوک پھینکو معاذ اللہ، اور ان کو کھلم کھلا گالی دو معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ، اور ان کو جھوٹا کہو معاذ اللہ. عقبہ نے کہا چلو، مجھے کوئی انکار نہیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. مجھے کون سا انکار ہے، چلو. چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے. اس ظالم نے وہ حرکت، وہ گستاخی کی، وہ اس کی گستاخی، وہ اس کی تھوک آگ بن کر اسی کے منہ پر لوٹ گئی، نبی کے چہرے پہ گری. کوئی آگ سی بن گئی اور اس کے چہرے پر لوٹ گئی اور اس کے دونوں گال جل گئے. دونوں گال اتنا گہرا نشان، اور وہ جیسے جلے ہوئے کا ہے. یہ اس کے بعد جتنا عرصہ رہا اس کا چہرہ کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. گستاخ کا چہرہ دیکھنا، جو گستاخی کریں ان کے چہرے ٹھیک رہتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو الفاضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ سے حضور واپس آئے. حضور کے چچا نے کہا حضور میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، میں نے آپ کی اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا لا یفدد اللہ فاکا، ضرور پڑھو اللہ اس منہ کو سلامت رکھے جس سے تم میری نعت پڑھو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. پتا کیا چلا؟ جو نعت پڑھتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں وہ چہرے سلامت رہتے ہیں، وہ چہرے سلامت رہتے ہیں، رونق آتی ہے ان پہ. اور جو گستاخی کریں وہ دیکھنے کے قابل نہیں. وہ داغ تھے جو اللہ تعالیٰ کی شمع پر، مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شمع پر تھوکتا ہے تو وہ شمع تو نہیں بجھے گی، ایسے شخص کا منہ جل جائے گا.
ایسے شخص کا ہر کے بر شمع خدا آرد پفو، شمع کے میرت بسوزد پوز۔ او کیا مطلب، یہ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ جو ہے نا کہاوت، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ تھوکنے والے اپنا منہ گندا کرتے ہیں، اور گوبر سے دریا پلید نہیں ہوتا، نہ ہی سورج تھوکنے سے بے نور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں نا چاند پہ تھوکنے سے تھوک کہاں پڑتی ہے، اپنے منہ پہ پڑتی ہے، تو اس کا اپنا حال برا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ تو نے یہ گستاخی کی ہے، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن یاد رکھ تیرا سر مکے سے باہر لٹکایا جائے گا۔ چنانچہ بدر کے دن جب قید ہو کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی یا حضرت عاصم بن ثابت انصاری سے فرمایا کہ اس خبیث کو قتل کر دو۔ ابی بن خلف خبیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس کا دوست تھا، اپنے ہاتھ سے احد میں تیر مارا تو وہ واپس آتے ہوئے وہ بھی مرا۔ یہاں سے پتہ چل گیا گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ رعایت ہو سکتی رحمت للعالمین۔ کہتے ہیں حضور معاف کر دیتے تھے، یہ بھی تو حضور کا ہی حکم ہے اس خبیث کو قتل کرو، کیوں؟ اس نے گستاخی کی ہے، تو گستاخی کی سزا اونچی۔ یہ جو وزیر اور امیر اور سفیر کہتے ہیں نہیں معاف کر دیتے تھے، وہ معاف کر دیتے تھے، ہمیں کوئی حق نہیں، قانون ہے گستاخ کو مارا جائے گا۔ آپ کے ہاں جسم میں کوئی زہر پھیلنے لگ جائے، کوئی زخم ایسا ہو جائے، ڈاکٹر کہے کاٹنا پڑے گا، آپ کہو گے نہیں کاٹوں گا، تو پورا جسم خراب ہوگا یا نہیں؟ پھیلے گا زہر یا نہیں؟ سیپٹک کہتے ہیں نا، کاٹو بھئی اس زخم کو تاکہ باقی جسم بچ جائے۔ تو اسی طرح امت کو بچانا ہے تو گستاخ کو مارنا پڑے گا، گستاخ سے رعایت ہو سکتی ہاں، لیکن آپ نہیں سزا دیں گے، بادشاہ اسلام کو مارنا حکم، اس کی گستاخی ثابت ہو جائے، بادشاہ اسلام اس کو قتل کرے گا، وہ سزا دے گا، ہر کوئی خود فیصلہ نہ کرتا پھرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ حبیب، وہ شان والے آقا، ان کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون کون سا لفظ بولنا بھی، جس لفظ میں کوئی دوسرا معنی ہلکا معنی ہو وہ میرے نبی کے لیے بولنا بھی، خود رب فرما رہا ہے، تو اس کے لیے کہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، تو ایسی کوئی گنجائش اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بدترین ہے وہ انسان جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اسے قتل کرے، اس جیسا برا آدمی کوئی نہیں۔ تو وہ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ آج کوئی کہے کہ نہیں رعایت کرو، رعایت کرو، تو رعایت ہو سکتی، اونچی کہہ دیجئے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کرنے لگیں وائے خرابی، ہائے خرابی، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت میں کیا کہیں گے؟ ہائے ہم نے فلانے کو دوست ایک بار اور واقعہ آپ نے سن لیا۔ ایسے کو دوست بنانا، ایسے سے تعلق رکھنا جو نبی کے لیے اچھے خیال نہیں رکھتا، آج اگر اس کو دوست بناؤ گے تو کل کیا ہوگی؟ خرابی۔ کیا ہوگی؟ دنیا میں بغیر ایمان کے جاؤ گے، وہاں ہوگی خرابی۔ تو دوست کس کو بنانا ہے؟ اس کو بنانا ہے جو نبی کو دوست رکھتا ہو۔
جو اللہ کے پیاروں کو دوست رکھتا ہو، جو ان کو دوست نہیں رکھتا ہم اس سے دوستی۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن، قرآن شریف میرے سامنے، میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہیں گے ہائے میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو یہ قرآن بتا رہا ہے اس شخص کا کیا جرم تھا، یہی نا کہ وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ تو آج ہم کہیں جی نماز پڑھنی ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو، اور جی ترجمہ پڑھنا ہے قرآن کا، کسی کا بھی کیا ہوا ترجمہ پڑھ لو۔ کرنا چاہیے ایسا؟ نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے جو نبی کا غلام ہوگا، ترجمہ اس کا پڑھیں گے جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا، اپنا نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو غلط صحبت سے بچنا ہے، ایمان کی سلامتی سب سے اہم، اس میں کوئی رعایت ہو سکتی، اونچی کہہ دیجئے، ہاں آپ نے یاد رکھنا۔ تو کل کو یہ کہیں کہ نہیں جی اس نے بہکا دیا تھا، میں ایسے ہی اس کے کہنے میں آ گیا تھا، تو آج تو میں سمجھا رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں بچو، غلط کی صحبت سے بچو، غلط کے تعلق سے بچو، ہمیں منع کیا گیا، ایاکم و ایاہم، ان سے دور رہو اور دوسروں کو دور رکھو۔ لوگ کہتے مولانا صاحب زمانہ بدل گیا ہے، بس آپ اپنی بات کیا کریں دوسروں کو چھوڑیں، تو قرآن کیا بدل جائے گا؟ قرآن بتا رہا ہے کس کو دوست بنانا ہے، کس سے دوستی رکھنی ہے۔ تو ہم قرآن کے پابند ہیں، لوگوں کے مزاج کے پابند۔ ہاں اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بناؤ، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق، اونچی کہہ دیجئے ہاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو پختہ رکھے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔